بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے سٹارز فورم کے تحت نماز ٹریننگ پروگرام میں تمام پارٹیسپینٹس، بچوں، ان کے والدین، وہ اساتذہ جنہوں نے یہ ٹریننگ پروگرام آرگنائز کیا، اور آپ کی پوری کمپنی جنہوں نے یہ کار خیر سر انجام دیا، آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اور یہ 10 روزہ نماز ٹریننگ پروگرام یقیناً انتہائی اہم ایک پروگرام ہوا ہے۔ جو فیڈ بیک بھی ابھی ہم سن رہے تھے تو وہ بہت غیر معمولی ہے۔ آپ اساتذہ نے بہت خوبصورت انداز میں محنت کی، اور یقیناً اس میں والدین کا کنٹریبیوشن بھی بہت زیادہ ہے۔ آج کی اس نشست میں، جو کہ کلوزنگ سیرمنی کے موقع پر منعقد کی جا رہی ہے، اور اس نشست میں والدین بھی چونکہ موجود ہیں، اساتذہ بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، تو مختلف ایج گروپ کے آڈینس اس وقت یہاں شامل ہیں۔ چند باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ چونکہ ہر لیول کی بات مختلف ہوتی ہے، لیکن آج ہم ایک ہی فلو میں بات کریں گے، اور اس کا بھی میں آپ کو حوالہ بتاؤں گی کہ کیوں بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر بڑی باتیں کرنا بھی کتنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ تو آج کے اس دور میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن امت کے لیے، انسانیت کے لیے سب سے بڑا کنٹریبیوشن اگر کوئی ہے تو وہ ایک نسل اور اولادوں کو تیار کرنا ہے، ان کی دینی بنیادوں پر تربیت کر کے ان کو سوسائٹی کے سپرد کرنا ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈگریز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، وہ کاغذ کے ٹکڑوں کی اہمیت اتنی نہیں ہے جتنی نسل انسانی کی پروان چڑھنے والی ایک ایسی پود جو مستقبل ہے امت کا، جو مستقبل ہے انسانیت کا، ان کو تیار کر کے دینا، یہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ شاید کسی ڈگری کا مقابلہ اس کنٹریبیوشن سے نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے، ہم اکثر یہ سوچتے ہیں یا ہمارے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اب ہمارا بچہ 5 سال کا ہو گیا، 6 سال کا، 8 یا 10 سال، اور ایک دم ہمارے ذہن میں نوکنگ ہوتی ہے کہ اب بچوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ اس وقت میں ہم تربیت کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، اور ہم ایک ایسی کوشش شروع کرتے ہیں جس کے بہت کم نتائج ہمیں ملتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک یہ نقطہ رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اور ہمیں یہ پتا چلے کہ بچے کی تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ 3، 5 یا 6 سال کی عمر نہیں ہے، اس کی پیدائش بھی نہیں ہے۔ بچے کے پیدا ہونے والے حمل کے دن بھی نہیں ہے۔ بچے کی تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ اول اس کی ماں کا انتخاب ہے، بچے کی ماں کا انتخاب۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ وہ کس لیے کہ ہم جب اپنے شریک حیات ہم ڈھونڈتے ہیں، یا ہم اپنی بہویں تلاش کرتے ہیں، یا شریک حیات جو بھی آپ کہہ لیں، تو ہم اس میں ہمارے اپنے اپنے پیرامیٹرز ہوتے ہیں۔ کوئی آؤٹ لک دیکھتا ہے، کوئی کسی چیز کو دیکھتا ہے، کوئی کسی چیز کو دیکھتا ہے، لیکن جو یہ بات ہے کہ بچے کی تربیت کا سب سے پہلا حق، جو بچے کا سب سے پہلا حق ہے ہمارے اوپر، وہ دیندار اور نیک لائف پارٹنر کا چناؤ ہے۔ وہ کیسے؟ یہ میں خود سے یہ بات نہیں کہہ رہی، وہ اس طرح کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اور وہ اپنے بیٹے کو، جوان بیٹے کو گھسیٹتا ہوا لے کر آیا۔ اس نے آ کر یہ کہا وہاں اس کو پہنچا کر کہ اے امیر المومنین، یہ میرا جوان بیٹا ہے، آپ اس کو
یہ میرے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، یہ میرا حق ادا نہیں کرتا، آپ اس کو واضح فرمائیں، اس کو نصیحت فرمائیں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم چونک گئے اور انہوں نے کچھ کہنا چاہا. تو وہ جوان بیٹا بولا کہ یا امیر المومنین، قبل اس کے کہ آپ مجھے میرے فرائض بتائیں، آپ پہلے میرے باپ کو بتائیں کہ اس کے اوپر میرے حقوق کیا تھے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 میرٹس بتائے. سب سے پہلا میرٹ آپ نے بتایا کہ سب سے پہلا حق بچے کی تربیت کا آپ پر اس کی بہترین نیک اور دیندار ماں کا چناؤ ہے اور اس کی تلاش. دوسرا حق اس کا نام رکھنا ہے. تیسرا حق اس کی تربیت کرنا. اب وہ بیٹا کیا بولتا ہے؟ وہ بیٹا بولتا ہے کہ یا امیر المومنین، میرے باپ نے یہ میرے تینوں حق ادا نہیں کیے. کیسے؟ کہ اس نے سب سے پہلے تو ایک مجوسی خاتون سے نکاح کیا، ایک ایسی خاتون جو دینداری نہیں ہے، مسلم ہی نہیں ہے، مجوسی خاتون ہے، اس سے نکاح کیا. اس نے میرا نام کیا رکھا؟ گبریلا یا گبریلا، اس طرح کا کوئی نام رکھا. گبریلا کیا ہوتا ہے؟ گوبر کے اندر ایک کالا سا کیڑا ہوتا ہے جو گوبر اکٹھا کرتا رہتا ہے ہر وقت. تو انہوں نے میرا نام گبریلا رکھا، اس نام سے مجھے یہ ساری زندگی پکارتے رہے. اور تیسرا، انہوں نے میری تربیت کے لیے کوئی محنت اور مشقت نہیں کی. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا، اس کے باپ سے فرمایا کہ اگر تم نے اپنے حقوق ادا نہیں کیے تو اپنے حق کی ادائیگی کے لیے میرے پاس نہ آؤ. تو اس لیے سب سے اہم چیز، جو پیرنٹس یہاں پر موجود ہیں، جو پارٹیسپینٹس ہیں، سب سے پہلا مرحلہ، سب سے پہلا حق بچے کا، وہ بہترین رشتہ تلاش اس طرح سے نہیں کرنا کہ ذات ایک ہو، اس طرح سے نہیں. یہ میرٹ نہیں کسی نے بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لوگ 4 بنا پر نکاح کرتے ہیں، 4 بنا پر عورت سے نکاح کرتے ہیں. اس کی شکل و صورت کی بنا پر، اس کے حسب نسب کی بنا پر، اس کے مال کی بنا پر اور اس کے دین کی بنا پر. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم اے نوجوانوں، ان میں سب سے اولین ترجیح تم دین کو دو. تو جب بھی آپ کوئی پرپوزل تلاش کریں، اپنے بچوں کے رشتے تلاش کریں، مت یہ سوچیں کہ یہاں بہن بھائیوں کے ساتھ کرنے ہیں، مت یہ سوچیں کہ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں دیکھ لیا جاتا ہے اس کی ڈگری. کوئی لوگ ڈگریز دیکھتے ہیں، کوئی کاسٹ دیکھتے ہیں، کوئی شکل و صورت دیکھتے ہیں، کوئی گھرداری دیکھتے ہیں، یہی چند ایک پیرامیٹرز ہوتے ہیں، کوئی جاب شاپ دیکھتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو لڑکی آپ لا رہے ہیں وہ آپ کے بیٹے کی لائف پارٹنر ہے یا وہ آپ کی اپنی لائف پارٹنر ہے، وہ آپ کے بچے کا دین کتنا سنبھالے گی، اس کا اپنا لگاؤ دین کے ساتھ کیا ہے، نماز کے ساتھ کیا ہے، دین کی سمجھ بوجھ کیا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے. تو بچے کی تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ، ان مراحل میں سے آج میں صرف اس ایک مرحلے پر ایک حصے میں بات کر کے ہم آگے بڑھیں گے کہ بچے کی تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ اس کے لیے بہترین نیک اور دیندار ماں کا انتخاب ہے. ایک ایسی لڑکی کا انتخاب جس کا دین محفوظ ہو، ایک ایسی لڑکی کا انتخاب جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو، ایک ایسی لڑکی جو دنیا میں صرف گم نہ ہو، اس کا دین کے ساتھ. جب آپ بے دین لڑکیاں لے آئیں گے، بے دین بہویں آ جائیں گی آپ کی، آپ نے دین، آپ کا میرٹ ہی نہیں ہے، دین کی بنیادوں پر آپ نے پرکھا ہی نہیں ہے اب کسی پرپوزل کو. اب آپ جب آ جائیں گے، اب آپ کچھ سال گزرنے کے بعد آپ کو فکر مندی ہوگی کہ آپ بچوں کی تربیت کے لیے کیا کریں. اب جو بچوں کی تربیت کے لیے آپ کریں گے نا، وہ فائدہ نہیں دے گا، اس سے خاندان اور نسلیں اس طرح سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی جو آپ پہلے دن سے پلاننگ کے ساتھ اگر آپ کرتے. تو اب آپ دیکھیں کہ جب نیک لڑکی ہوگی اور نیک لڑکا ہوگا اور وہ ملیں گے اور ان کی جو نسل ہوگی وہ نیک نسل پیدا ہوگی اور معاشرے میں نیک لوگ نظر آئیں گے. ہم جو اس وقت کہتے ہیں نا معاشرے میں بہت برائی پھیل رہی، معاشرے میں بہت برائی پھیل رہی ہے، کوئی حالت نہیں رہی ایمان، اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نیک لوگوں کی تلاش کرنی ہم نے چھوڑ دی. دیگر مذاہب میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ نیک ہو جاتے ہیں وہ شادی نہیں کرتے، نکاح نہیں کرتے.
اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ تم جتنے بھی نیک ہو، نکاح سب سے پہلا حکم ہے آپ کے لیے. وہ کیوں؟ تاکہ اچھی اور بہترین نسل اور بچے سامنے آئیں اور مستقبل آپ کا محفوظ ہو. تو معاشرے میں پھیلنے والی برائی، معاشرے میں ہمارے ارد گرد ہمارے خاندانوں میں پھیلنے والی برائی اور دین سے بیزاری اور دین سے دوری کی بہت بڑی وجہ ایسی لڑکیوں کا انتخاب ہے اور ایسی لڑکیوں کے ساتھ رشتہ کر لینا ہے یا بندھن جوڑ لینا ہے آپ اپنے بچوں کے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس کی فکر کیے، بغیر اس کو اپنی ترجیح اور میرٹ بنائے جو سیدنا عمر فاروق ہمیں دے گئے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آگے معاشرے میں برے لوگ پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ نسلیں خراب ہوتی ہیں اور معاشرے میں برائی پھیلتی ہے. تو سب سے پہلی بات تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اب اس کے بعد آپ نے نماز کی بچوں کو پریکٹس بھی کروائی، بہت خوبصورت بات ہے. آپ دین کے قریب لا رہے ہیں بچوں کو، دین کی روایات زندہ ہو رہی ہیں، جائے نمازیں گھروں میں بچھنا شروع ہو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے سجدے کرنے جا رہے ہیں اور ان کو وضو کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں. آپ نے اس سے ایک سٹیپ اور آگے بڑھنا ہے، اور اس سٹیپ میں والدین کا بہت بڑا رول ہے، کمپنیز کا بھی بہت بڑا رول ہے، اساتذہ کا بھی بہت بڑا رول ہے، لیکن والدین کا بہت بڑا رول ہے. وہ کیا کہ آپ نے بچوں کو نماز، قرآن، اس میں غور و خوض کرنا سکھائیں، اس کے اندر گم ہو جانا سکھائیں. ان سے پوچھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آتی ہے، وہ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں کوئی بچوں کی الگ نشستیں نہیں ہوتی تھی، وہاں کوئی بچوں کی تربیت پر الگ معاملات نہیں چلتے تھے. ایک حدیث مبارکہ کوئی ایسی نہیں ملتی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے لیے الگ سے نشستیں، سیشنز یا ان کو اپنی مجلسوں سے سیپریٹ کر دینے کے لیے کوئی احکامات جاری کیے ہوں یا کوئی آپ نے فرمایا ہو کہ ایسا کر لیا جائے. نہیں، مسجدوں میں بچے آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میرا دل کرتا میں لمبی قرات کروں، لیکن جب میں بچوں کے رونے کی آواز سنتا تو میں اس کو مختصر کر دیتا. آپ نے اپنی قرات، اپنے قرآن کے شوق پر، اپنی لمبی قرات کے شوق پر بچوں کا مسجدوں میں آنا آپ نے اس کو ترجیح دی. مسجدیں بچوں سے آباد ہوا کرتی تھیں، اور آج کے ہمارے دور میں ایسا نہیں ہے. ہم سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں، ہم بچوں کو بڑوں کی مجلسوں سے الگ کر دیتے ہیں. یہ غلطی ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. یہ ایک ایسا کام ہم کر دیتے ہیں کہ بچے کبھی بڑے نہیں ہوتے، انہیں کبھی نہیں پتا چلتا کہ میں نے پریکٹیکل لائف میں کیسے آنا ہے، بڑوں کے ساتھ ٹریٹ کیسے کرنا ہے. نسبتاً وہ بچے جو اپنے دادا دادی کے ساتھ، جو اپنے نانا نانی کے ساتھ، جو اپنے والدین کے ساتھ میکسیمم وقت گزارتے ہیں، ان کی ذہنی سطح اور ان کی عملی زندگی بہت خوبصورت اور بہترین ہوتی ہے. اگر آپ نے بچوں کی مجلسیں اور نشستیں الگ کرنا شروع کر دی، مائیں اپنی ایج گروپ کی خواتین کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ میں مصروف ہے، والد اپنوں میں مصروف ہے، بچوں کو بچوں کے ساتھ الگ کر دیا، تو یہاں کام بہت خراب ہو جائے گا. یہ چیز ٹھیک نہیں. جہاں جائیں، جہاں بیٹھے، کوئی بڑا آئے آپ کے گھر میں، بزرگ آئے، کوئی بھی آئے، بچوں کو ساتھ بٹھائیں، بچوں کو پتا چلے کہ بزرگی کیا ہوتی ہے، اسکالرز کون ہوتے ہیں. بچوں نے اسکالرز کو دیکھ کر بننا ہے، ان کے ساتھ گفتگو کیسے کیا کرتے ہیں، آداب کیا ہوتے ہیں. 2 فائدے ہوں گے، ایک تو بچوں کی گرومنگ ہوگی، دوسرا آپ خود بہت ریزرو رہیں گے اور بچے سیکھیں گے. وہ کیسے کہ اگین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عمل کیا کرتے تھے کہ آپ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس جو آپ کے چچا تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کی عمر 13 سال تھی. 13 سال کی عمر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو صحابہ کرام کی مجلس میں بٹھایا کرتے تھے، ان کو بلا لیا کرتے تھے. اب وہ 13 سال کے بچے ہیں اور کہاں پر کبائر صحابہ اور بدری صحابہ، بڑی عمر کے، بڑے میچور. اب جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بٹھانا شروع کیا، ریگولر نشستوں میں بٹھانا شروع کیا، تو صحابہ کرام نے اعتراض کیا. انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یا امیر المومنین،
ہم 60-70 سال کی ہماری عمریں ہیں اور آپ ایک 13 سالہ بچے کو ساتھ بٹھاتے ہیں. ہم قرآن پاک کی تفسیر، تراجم اور اس کی تشریحات پر بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس بچے کا کیا کام ہے اور وہ بچہ کیوں اتنا اہم ہے جبکہ ہمارے اپنے بچے بھی ہیں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس جواب کو کیسے ہینڈل کیا؟ آپ نے عبداللہ ابن عباس کو پیغام بھیجا کہ وہ آئیں. عبداللہ ابن عباس بہت ذہین تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ آج امیر المومنین صحابہ کرام کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں، انہوں نے کسی خاص مقصد کے لیے مجھے بلایا. جب ابن عباس آگے کبائر صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت عمر فاروق بیٹھے ہیں، اب سوال کیا انہوں نے سوال کیا کہ ابن عباس، تمام صحابہ کرام سے سوال کیا سب سے پہلے کہ یہ جو آیت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آتی ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ وہ لغت کا ترجمہ نہیں بھی پوچھ رہے، لغت پر تو ظاہری سی بات ہے ایک مہارت ہوگی، لغوی یا بامحاورہ ترجمہ نہیں، وہ گم کر رہے ہیں اندر، اس میں غور و خوض کرنا سکھا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا سمجھ آتی. تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں اس میں سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ کی مدد آن پہنچی، فتح آ گئی، تو اب آپ سب استغفار کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں اور توبہ استغفار کریں. تمام کبائر صحابہ نے اسی طرح کا ملتا جلتا اس کی تعبیر بیان کی. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ ابن عباس، آپ کو اس آیت سے کیا سمجھ میں آتی؟ تو وہ 13 سال کے بچے کبائر صحابہ کے سامنے کھڑے ہوئے. یہ آپ سب بچوں کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے کہ بچے مفسرین، بچے محدث، تاریخ بھری پڑی ہے، چھوٹی عمر کے بچے خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے. تو عبداللہ ابن عباس نے بڑی جرت کے ساتھ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں ان سب سے ڈس ایگری کرتا ہوں، میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں. تو آپ نے پوچھا کہ آپ کے ذہن میں اس کی تعبیر، اس کی تشریح، اس کی تفسیر کیا ہے، آپ کو یہ کیا اشارہ دیتی ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا کہ میں جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ والی سورت اذا جاء نصر اللہ فتح، تو میں اس سے یہ سمجھتا ہوں یا مجھے اس میں اشارہ ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور آپ کے وصال کا، کہ فتح و نصرت آن پہنچی. اب آپ توبہ استغفار کیجئے اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے. آپ کا واپسی کا وقت، واپسی کے وقت وصال وفات کا ذکر پوری سورہ میں کہیں نہیں. ابن عباس 13 سال کی عمر میں جو تعبیر، جو تفسیر، جو اس کا سبب بیان کر رہے ہیں، عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے بھی یہی اشارہ ملا، میرا اشارہ بھی یہی اور یہی ثابت ہوا. عبداللہ ابن عباس کیوں، یہ کیسے تفسیر انہوں نے کی؟ وہ بڑوں کی نشستوں میں بیٹھتے تھے، سنتے تھے، بچوں کو سن کے اثر ہوتا ہے. 13 سال کی عمر ہے آپ کی اور آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹ کی سواری پر ہمیں بٹھا لیا کرتے اور بٹھا کر ہمیں لے جایا کرتے. جب آپ سفر سے تشریف لاتے تو اپنی اونٹ کی سواری پر ہمیں بٹھا کر گھر کے قریب چکر لگایا کرتے، جیسے پیرنٹس آتے ہیں اور بچے کہتے ہیں کہ ہم نے گھر میں بابا کے ساتھ چکر لگانا ہے یا اس طرح. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو کیسے توجہ دیتے، صحابہ کرام ان کو کیسے غور و خوض سکھاتے، کس طرح سے ان کو قرآن کی تشریحات، قرآن پاک کے الفاظ نماز کے اندر کیسے ڈوبنا سکھاتے کہ ان کو یہ ان کا ربط اور لنک اللہ کے ساتھ بنے. تو بچوں کا ہمارے اوپر جو سب سے پہلا حق، اور جو بچے بھی یہاں پر موجود ہیں، آپ کا بھی، آپ نے صرف اور صرف زبانی کلامی چیزیں نہیں سیکھنی، آپ نے ان کی گہرائی میں ڈوب کر موتی نکال کر لانے. ان کے اسباب کیا ہیں، اس کی تعبیرات کیا ہیں، جو سمجھ میں آئے، کوسچن آپ کے ذہن میں آئے، آپ دیکھیں کہ آپ دین کتنا آپ کے اندر رچ بس جاتا ہے. اسی طرح سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب حضرت زید جو تھے وہ ان کی عمر 11 سال تھی. 11 سال کی عمر میں حضرت زید بن ثابت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے.
جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ کے پاس ان کو لایا گیا اور کہا گیا کہ یہ بنو نجار کا وہ بچہ ہے، قبیلہ بنو نجار کا وہ بچہ ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 صورتیں اس کو آپ کے اوپر اترنے والی 10 صورتیں زبانی یاد ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے اوپر اترنے والی اس کو 17 صورتیں زبانی یاد ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے دیکھ کر، اور آپ نے وہ 11 سال کے بچے کو فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی یادداشت بہت کمال ہے، بہت زبردست ہے. تو آپ نے کیا فرمایا حضرت زید کو؟ آپ نے حکم دیا کہ زید یہودیوں کا طرز تحریر سیکھ لو، یہودیوں کا طرز تحریر سیکھ لو، عبرانی زبان سیکھ لو. اور آپ نے کیوں فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں خطوط لکھواتا ہوں کسی سے دوسرے سے تو وہ یہودی ہوتے ہیں یا جن سے بھی آپ تحریر فرمانے کا حکم دیتے تھے، تو آپ فرماتے کہ مجھے ان پر اعتبار نہیں ہے کہ وہ میرے خطوط میں کیا لکھتے ہیں. تو زید آپ فن تحریر سیکھ لیں. آپ 11 سال کا بچہ ہیڈ آف اسٹیٹ کے خطوط لکھ رہا ہے. حضرت زید نے اتنے شوق سے کام کیا، اتنے شوق سے محنت کی کہ آپ نے 15 دن کے اندر خط لکھنا بھی سیکھ لیا، خط پڑھنا بھی سیکھ لیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام خطوط حضرت زید لکھ رہے ہیں، آنے والے تمام مراسلات آپ وصول کر رہے ہیں اور کر سنا رہے ہیں. 11 سال کا بچہ ہیڈ آف اسٹیٹ کو سپورٹ کیسے کر، کیسے ان کا مطلب ان کے خطوط لکھ رہا ہے اور ان کی کورسپونڈنس ساری وہ کوآرڈینیٹ اور آرگنائز کر رہے ہیں حضرت زید. تو اگر ہم یہ معاملات سارے دیکھیں، حضرت زید کا، حضرت ابن عباس کا دیکھیں، پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں، وہ چھوٹے وہ بھی بچے تھے، 11-12 سال ان کی بھی ایج تھی. اور جب مدینہ تشریف لائے تو ان کے والد ان کو لے آئے کہ یہ انس ویسے 11 سال کا ہے لیکن یہ بہت سمجھدار بچہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خدمت پر انہیں رکھ لیا. بچے خدمت کر رہے ہیں، بچے تفسیر کر رہے ہیں، بچے خطوط لکھ رہے ہیں، بچے خطوط پڑھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد اور کانفیڈنس بچوں پر کیا ہے. بچوں سے کتنے بڑے کام کروانے، اسٹیٹ مینجمنٹ کے کام کروانے ہیں. تو یہ کوئی چھوٹی سی چیز تھوڑی ہے ہمارے لیے. اگر تربیت کے پہلو نکالنے ہوں تو حضرت انس، حضرت زید، حضرت صحابی جتنے بھی ہیں ان کے بچپن بھرے پڑے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کیسے کانفیڈنس دیا، کیسے اہمیت دی. اور وہ بچوں نے بھی کمال محنت کی، اتنی محنت کی کہ وہ بھی پھر صحابہ بنے. انہوں نے بھی پھر روایات کثیر تعداد میں جن سے ہوئی وہ بچے ہی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جنہوں نے روایات کی. تو پیارے بچوں اور آپ کے عظیم والدین جو یہاں پر آج موجود ہیں، نماز سب سے قیمتی، سب سے اہم، سب سے عظیم فریضہ ہے. حج کا حکم ایسے نہیں ملا، زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے، روزے کا بھی ایسے حکم نہیں ہے جیسے نماز کا آ گیا کہ 7 سال کا بچہ ہو تو اسے نماز پڑھاؤ، 10 سال کا ہو جائے تو اس کی پٹائی بھی کرنی پڑے تو اس کی پٹائی کرو تاکہ وہ نماز کا عادی ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز ایک اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق قائم کرتی ہے، آپ کی فرینڈشپ آپ کے رب کے ساتھ، آپ کے اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے. اور جب آپ کا فرینڈ آپ کا اللہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو دن میں اتنی بار اس کی وہ کبریائی بیان کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں. ہم اپنے دوستوں سے جب ملتے ہیں تو جو بہت اچھے دوست ہوتے ہیں ان کتنے آپ ان کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ اچھے لگ رہے ہیں، آپ ایسے. جب ایک بچہ 7 سال کی عمر میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے اس کی کبریائی بیان کر رہا ہے، رکوع میں جا کے اس کی عظمت بیان کر رہا ہے، سجدے میں جا کے اس کا اور بلند ہونا بیان کر رہا ہے، تو اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے. مجھے 1 سیکنڈ کا پاز چاہیے. تو اب آپ دیکھیں کہ کتنی اہم بات ہے جو آج میں آپ کے لیے ایک سوال بھی چھوڑوں گی، ایک سوچنے والی بات بھی ہے کہ 6 سال 7 سال کی عمر کا بچہ جب وہ قعدہ آخر میں بیٹھتا ہے اور وہ کیا پڑھتا ہے، اتحیات پڑھتا ہے، پھر وہ جو دعا مانگتا ہے اینڈ پر سلام پھیرنے سے پہلے وہ کیا دعا آتی ہے
ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. 6 سال کا بچہ، 7 سال کا، 10 سال کا بچہ اپنی ذریت کے لیے دعا کر. چھوٹے بچے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میری نسل، میری اولاد کو نمازی بنا، میری نسل کو نمازی بنا. اب چھوٹے بچے کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کتنا جینا ہے، اس کی شادی ہونی ہے نہیں ہونی، اس نے کب اس کے بچے ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن وہ چھوٹی عمر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ میرے بچوں کو نمازی بنا، میرے بچوں کو نمازی. چھوٹا بچہ اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہا ہے. اب کتنی بڑی حکمت ہوگی اس کے اندر، اس نقطے کے اندر، کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی اولادوں کے لیے آج سے ہی دعا کر رہے ہیں، اور کتنے سالوں انہوں نے یہ دعا کرنی ہے. وہ یہ نہیں دعا مانگ رہے کہ ہمارے بچوں کے کاروبار اچھے ہوں، ہمارے بچوں کی تجارت اچھی ہو، یا وہ اتنا پڑھ لکھ جائیں، یا ان کے مکان بن جائیں. نہیں، کہہ رہے ہیں یا اللہ میرے بچوں کو نمازی بنا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا چلتی چلی آ رہی ہے، اور آج کا چھوٹا سا بچہ بھی اپنے بچوں کے لیے یہ دعائیں مانگ رہا ہے. تو اس لیے یہ نماز کا جو فریضہ ہے یہ سب سے عظیم فریضہ ہے. اس کو صرف فرض سمجھ کر نہیں آپ ادا کریں. جو بچے اس وقت میرا مخاطب آپ بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی لگا لیں اور اپنے دوست کے ساتھ ملا کریں. جب اللہ اکبر کہیں تو آپ اس چیز کی ندا لگائیں کہ میں نے اپنے سارے کام چھوڑ دیے ہیں باری تعالیٰ، میں تیرے ساتھ ملاقات کے لیے آ رہا ہوں. وہ پہلے دل اس کا اللہ تعالیٰ پہلے آپ سے ملنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اذان کے ذریعے آپ کو پیغام بھیجتا ہے کہ میرے دوست آ جاؤ میری طرف، میرے پاس آ جاؤ. تو اللہ کے ساتھ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو وہ براہ راست آپ کا سیغے جتنے چلتے ہیں ترجمے، یا اللہ تو پاک ہے، تو بڑا ہے، تو مہربان ہے. کیوں کہ آپ اور رب ہے. بس اب آپ جائے نماز پر جہاں کھڑے ہیں وہ آپ اور رب کی براہ راست ملاقات، دوست کی دوست سے ملاقات ہو رہی ہے. آپ اپنے دوست سے باتیں کر رہے ہیں، آپ اپنے دوست سے شیئرنگ کر رہے ہیں، اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور اینڈ پر اس سے آپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. تو نماز بہت سے پیغام دیتی ہے، اس کے راز بہت گہرے ہیں. اس کو کیوں بار بار پڑھنے کا حکم ہے، اتنا مستقل پڑھنے کا، قائم کرنے کا حکم ہے؟ کیوں؟ اس کی زندگی پہ بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں. اتنے گہرے اثرات ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے نماز کی اصل کو سمجھ جائیں تو وہ زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے. آخری بات آج کے اس سیشن میں ابن عباس سے ہی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے بچے کی تربیت کر رہے ہیں. اونٹ پر بیٹھے ہیں اور اونٹ پر بیٹھ کر آپ عقیدہ درست کر رہے ہیں. وہ آپ نے ان کو 6 ہدایات فرمائی، 7 ہدایات فرمائی. پہلی کیا آپ نے فرمائی کہ انس ابن عباس، یہ جامع ترمذی کی بھی روایت ہے اور مسند احمد کی بھی ہے، کہ تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. کہ تم اللہ کے فرائض پورے کرو، اللہ تمہارے فرائض پورے کرے گا. تم اس کے حکم کو مانو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. دوسرا آپ نے کیا فرمایا کہ تم کو کوئی سوال مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، جب کوئی مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو، وہ تمہاری مراد پوری کرے گا. تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. تکلیف کے وقت تم اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں سکون دے گا. اور یاد رکھو، پھر آپ نے کیا فرمایا، یاد رکھو ساری دنیا بھی اگر تمہارے خلاف جمع ہو جائے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور ساری دنیا بھی اگر اکٹھی ہو جائے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کے. پھر آپ نے فرمایا کہ خوشحالی میں تم اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کو یاد کرنا. جب تم خوش ہو نا، ہیپی ہو اور اچھے موڈ میں ہو، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو تم اللہ کو یاد کرنا. اللہ تمہیں تمہاری پریشانی میں تنہا نہیں چھوڑے گا. جو چیز تمہیں نہیں مل سکی وہ تمہیں کوئی نہیں دے سکتا، اور جو چیز تمہیں مل گئی وہ کوئی نہیں چھین سکتا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد صبر سے وابستہ ہے، کوشش تکلیف کے ساتھ ہے اور آسانی تنگی کے ساتھ. یہ آپ نے اتنا خوبصورت کریکولم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس کی تربیت کے لیے دیا. تو اس لیے بچوں کو اگر ہم اللہ کے ساتھ ان کے تعلق میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق میں
پختہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ کے بچوں کی زندگی سنور جائے گی. ان کا دین اگر ہم نے محفوظ کر لیا, دین کی بنیادیں اگر ہم نے بچا لی, تو یہ امت میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, یہ دین کے لیے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. وہ بچے کبھی ناکام نہیں ہوں گے, ان کی دنیا بھی سنورے گی, ان کی آخرت بھی سنورے گی. اور پھر اگر ان کے نکاح کرنے میں ہم نے ایک اہم رول اور فریضہ ادا کر دیا تو یقیناً نسلیں بھی سنور جائیں گی اور معاشرے سے برائی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اسٹارز فورم کو, آپ کی پوری ٹیم, کمپنی کو بارے دیگر بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. تمام بچوں کو جنہوں نے نماز سیکھی اور ان والدین کو جنہوں نے شوق ذوق کے ساتھ بچوں کو پارٹیسپیٹ کروایا. امید ہے کہ انشاءاللہ بچوں کی زندگی میں نماز کی اس سفر کا جو آغاز ہوا ہے وہ انہیں نماز کی محبت اور شوق کے ساتھ قائم دائم رکھے گا اور ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.